عزیز دوستو، اسلام نے جو نظام اخلاق اور نظام عبادت ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری تربیت کے لیے گویا دین نے جو پروگرام دیا ہے نا، وہ پروگرام محض پوجا پاٹ کا پروگرام نہیں ہے۔ وہ انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں، اس کی جبلت کے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کر دینے والا اور اس کی تربیت کر دینے والا پروگرام۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے اندر فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، وہ لالچی ہوتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے کوئی بہتر کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ انسان اپنے ماحول کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے دین کے لیے اس وقت سود مند ثابت ہوتا ہے جب وہ اخلاقی بلندیاں رکھتا ہے، اپنی مزاج میں قناعت رکھتا ہے، صبر رکھتا ہے، شکر رکھتا ہے، اور جب اس کی طبیعت کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی طبیعت سے نکال کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مالک ہوتا ہے، تو پھر ہی وہ کوئی خیر بانٹ سکتا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی نظروں میں بھی اسی وقت ہی معزز ہوتا ہے جب وہ اخلاقی بلندی پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمارے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ایک مضمون بیان فرمایا۔ اگر آپ زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ ہمہ تنگوش ہو کے سنیں تو یہ صرف مضمون نہیں، انسانی تربیت کا پروگرام ہے۔ انسان کیسے سنور سکتا ہے اور کیسے بدل سکتا ہے اور کیسے نکھر سکتا ہے اور کس طرح تر و تازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے، فطرتاً حریص ہے، لالچی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سخت گھبرانے والا ہے، گھبرا جاتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ پھر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہلوعا بھی ہے، جزوعا بھی ہے، منوعا بھی ہے۔ پیدا کیا گیا ہے حریص، لالچی، مصیبت پہنچے تو جزا فضا کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اور جب اسے دولت ملے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجے بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، نہ کون؟ تو قرآن مجید نے 9 صفات بیان کی ہیں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ 9 صفات کون سی؟ یہ لالچ سے بچے، بے صبری سے بچے، بخل سے بچے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ پیدا کرے الا المصلین، وہ نہ لالچی ہوتے ہیں، وہ نہ گھبرانے والے ہوتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں۔ کون؟ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ پہلی بات یہ کہ نمازی بن جائیں۔ کس طرح کے نمازی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ وہ والی نماز نہ ہو کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ نمازی ہوں، پھر نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے۔ کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔ جو مانگ لے اسے بھی دیتے ہیں، پر جو ضرورت مند ہو اور مانگے نہ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ پھر ان عادات سے، ان خصلتوں سے، ان فطری کمزوریوں سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، بدلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، جزا کے دن کی تصدیق کرنے والے، جن کے ذہنوں میں ہے قیامت آئے گی، وہ نہ بخیل ہیں، نہ لالچی ہوتے ہیں، نہ جلدی گھبرانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں۔ وہ ڈرنے والے ہیں رب سے، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، پھر وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، بدکار نہیں، بے حیا نہیں، بدکاری، زنا، ان چیزوں سے بچنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے پاس جائیں
या अपनी कनीज़ों के पास, बांदियों के पास जाएं तो उन पर कोई मलामत नहीं, जाएं कोई हरज नहीं, लेकिन बाकी वो बचते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। ये कुरान मजीद वो प्रोग्राम दे रहा है जिससे इंसान की तरबियत होगी, जिससे इंसान, लालच उसके ज़हन से निकल जाएगा, घबराना निकल जाएगा, उसके दिल के अंदर से बुखल यानी वो शर्मगाह की हिफाजत करे तो उसके अंदर को अल्लाह इतना मजबूत कर देता है कि ना बखीली रहती है, ना बेसब्री रहती है, ना लालच रहता है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी बांदियों के। फरमाया फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, अलबत्ता जो ख्वाहिश करे इसके अलावा, जो इसके अलावा और तरीके इख्तियार करे, माज़अल्लाह ज़िना करे, लवातत करे, बदकारी करे, फउलाइका हुमुल आदून, फरमाया ये लोग हद से गुजरने वाले हैं, ये हद से गुजरने वाले। और अगली सिफ्त क्या बयान फरमाई, फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, फरमाया वो अपनी अमानतों की भी हिफाजत करने वाले हैं और अपने अहद व पैमान की, अपने वादों की भी हिफाजत करने वाले हैं। और फरमाया आगे, फरमाया वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, वो लोग जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, जो गवाही पर डट जाने वाले लोग। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। कुर्बान जाएं, बाकी चीज़ों का एक एक बार जिक्र आया है, नमाज का 2 बार आया है, 2 बार जिक्र फरमाया नमाज का। एक जगह पे फरमाया नमाज पढ़ने वाले, हमेशगी करने वाले हैं, दाइमून, यहाँ फरमाया युहाफिजून। उलमा और सूफिया फरमाते हैं 2 दफ़ा जिक्र करने से मुराद ये कि नमाज चीज़ ही बड़ी अहमियत वाली है। नमाज को खाली नमाज ना समझना, ये तुम्हारे अंदर से लालच निकालती है, ये तुम्हारे अंदर से बुज़दिली निकालती है, ये तुम्हारे अंदर से कंजूसी निकालती है। तो ये 9 सिफ्तें जो पैदा करेगा या अल्लाह उसे क्या मिलेगा? तो रब फरमाता है उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, ये लोग हैं जो जन्नत में भी इज्जत वाले होंगे। अल्लाह करे आपको कुरान का मज़ा आए। फरमाया जन्नत भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, जन्नत में जाएंगे और मुकर्रम हैं ये लोग, इज्जत वाले हैं, जन्नत में जाएंगे ये लोग, मुकर्रम होंगे जन्नतों में, जन्नत भी होगी और इज्जत भी होगी। बहुत सारी तफसीरें पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये मुकर्रम है, ये मुकर्रम लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये अल्लाह से डरते हैं, ये अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, ये अमानत और वादों की पाबंदी करते हैं, ये अल्लाह के लिए गवाहियों पर डट जाते हैं, ये नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, ये जन्नत में मुकर्रम होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा रब ना इनसे मुश्किल हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि जो तो हिसाब डाटा होवे ना तो बंदा थोड़ा जा परेशान होता है। तो करीम ने फरमाना वो नमाजियों, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वालों, वो सदके करने वालों, वो मानतों का ख्याल करने वालों, वो वादों की पाबंदी करने वालों, वो गवाहियों के लिए डट जाने वालों, तुम्हें जन्नत भी देनी है, इज्जत भी देनी है। माना क्या है, तुमसे हिसाब नहीं लेना, जाओ तुम्हें बगैर हिसाब जन्नत अता की, बगैर हिसाब जन्नत अता। कुछ खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर लें। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जिस बंदे की उम्र 40 साल हो गई है ना और अभी बदला नहीं, यानी मेरी तरह की और मेरी उम्र से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी बात इमाम गज़ाली करते हैं, फरमाते हैं 40 साल उम्र हो गई और अभी बदला नहीं, लालच भी है, बेसब्री भी है, कंजूसी भी है। फरमाते हैं अगर अभी बदला नहीं ना तो इसका मतलब है कि ये सफ़र जन्नत की तरफ नहीं कर रहा, इसका जो रास्ता जिस पे चल रहा है ना वो दोज़ख की तरफ जा रहा है। माज़अल्लाह, ये फैसला हम नहीं करते जन्नती दोस्त की कौन है, ये अल्लाह ताला ही करने वाला है, लेकिन रास्ता इसने जो इख्तियार किया है वो बहरहाल जन्नत वाला लगता, क्योंकि ये हलूआ भी है, जज़ूआ भी है, मनूआ भी है, बदला ही नहीं। चंद चीज़ों पर तवज्जो कर लें जो इंसान को बदल देती हैं। पहली चीज़ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, अल्लाह फरमाते हैं वो नमाजी हैं और अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं। कुछ लोग ना नमाजी हैं पर नमाज की पाबंदी नहीं करते, कभी फजर छोड़ देते हैं, कभी शाम में सो जाते हैं, कभी ज़ोहर सफ़र में कज़ा कर देते हैं। नमाज ज़रा पाबंदी से, नमाज ज़रा मुकर्ररा वक्त पे, नमाज ज़रा फ़िक्र करके। हमारे बुज़ुर्ग थे तो कोई उनसे मिलने आता, दूर दराज से लोग मिलने आते थे, तो जब वापस जाने लगते तो फरमाते दोस्त नमाज ज़रा फ़िक्र से पढ़ना, इसकी थोड़ी तवज्जो करना, इसका ज़रा लिहाज करना, इसका ज़रा ख्याल करना। ज़रा नमाज ना थोड़ी सी देखो, इसके हुस्न को तो ज़रा मुलाहिज़ा करो, इसकी पाकीज़गी को तो ज़रा मुलाहिज़ा करो। नबी करीम फरमाते हैं अगर किसी के दरवाजे पे नहर हो, 5 दफ़ा गुस्ल करे तो बताओ उसके वजूद पर कोई मैल कुचल रह जाती है? सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर बिल्कुल, वो तो पाक से, 1 दफ़ा गुस्ल करने से बंदा बड़ा नफीस और साफ़ सुथरा लगने लगता है, तो 5 दफ़ा गुस्ल, और फिर दरवाजे पे नहर हो, यानी पानी की किल्लत कोई ना हो, नहर चल रही है और 5 दफ़ा गुस्ल भी करे
تو کوئی میل کچھ رہ جاتی ہے حضور نہیں، تو فرمایا پھر جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہ جاتا۔ نماز تربیت ہے۔ قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تم اخلاقی کمزوریوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر تم نماز دائماً پڑھو، پابندی سے پڑھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں مقررہ حق ہے۔ کس کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا اور محروم کا۔ وہ جو رزق کماتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ضرورت مند بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور وہ اس کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کے ہی بچ جاؤ، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دینے سے بھی تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، ایک حصہ دینے سے۔ اور دینا کس کو ہے؟ للسائل والمحروم، سوالی کو بھی دے دو جو مانگ رہا ہے، اور جو ضرورت مند تو ہے پر سوال نہیں کر رہا، محروم تو ہے پر مانگ نہیں رہا، اسے بھی دے دو۔ ویسے آپ کو ایک طبیعت بتاؤں انسانوں کی، اپنی اور آپ کی، ہم اپنی مرضی سے سخاوت کریں تو جتنی مرضی کریں، اور اگر کوئی بہن بھائی مانگ لے نا پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دسو یہ مانگ ہی رہا ہے، اس کی توجہ ہی میرے پیسوں پہ ہو گئی۔ آپ وہ دریاؤں کی موج ہے نا، اگر آ گئی تو اس کو بھی 50,000، اس کو بھی لاکھ، اس کو بھی 2، اس کو بھی 3، دریا کی موج ہے، وہ دے رہا۔ اور اگر کسی نے سوال کر لیا، مانگ لیا، ضرورت کا اظہار کر لیا، تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جو ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے دے دے اسے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نا کچھ غلام لمبی نمازیں پڑھنے لگتے تھے تو آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے، تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا جی یہ لمبی نمازیں پڑھ کے آپ سے آزادی لیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں رب کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اور سامنے لوٹل ہے سارا ہی، پر دیکھو نا کس کے نام پہ، للسائل والمحروم۔ وہ دے دو یار، کوئی مانگے، کوئی سوال کرے تو۔ میں آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بتاتا ہوں، لوگ ان کو کہتے ہیں یار تو نہ نہیں کرتا، لارے لانا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ فلانا جی انکار نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں تم ابھی تک اس کی فطرت نہیں سمجھے، اس کی طبیعت میں انکار ہے ہی نہیں، کرے کہاں سے؟ تو اللہ کہتا ہے سائل کو بھی دے دو۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو، تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو، تمہارے مالوں میں مقررہ حق ہونا چاہیے، سائل کا بھی اور مانگنے والے کا بھی، اور جو ضرورت مند تو ہے پر مانگتا نہیں، ان کا حق دے دو۔ ایک ضرورت مند مانگ رہا، ایک ضرورت مند ہے نہیں مانگ رہا، دونوں کو دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری اخلاقی تربیت ہو جائے گی۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کریں گے ان کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، کردار بہتر ہو جائے گا۔ جس بندے کو پتا ہونا میں نے کل جواب دینا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کو پتا ہونا حساب لینے والا سخت ہے، ایک پائی کا پوچھے گا، وہ بندہ تگڑا ہوتا ہے۔ جسے پتا ہونا کہ جس کے پاس میں رہتا ہوں وہ بندہ بڑا چاقو چوبند ہے، وہ بندہ سوچ سمجھ کے غلطی کرتا ہے۔ جسے پتا ہونا کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ حساب کتاب ادھر ادھر نہیں کرتا۔ تو قیامت آئے گی، حساب وہ رب لے گا جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور وہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو میرا مالک اس آیہ مقدسہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر اخلاقی اور روحانی تبدیلیاں آ جائیں تو قیامت کے دن کی تصدیق کرو۔ آگے فرمایا والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، وہ ڈرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز بھی نہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ اور جو رب سے ڈرتا ہے نا بدل جاتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ واقعی سنور جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور میرا رب کریم اسے اجر بھی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا بھی آنسو کا قطرہ نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ بھینس کے تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اس طرح جو اتنا بھی رو لے اللہ کے خوف سے کہ مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل جائے، وہ بندہ دوزخ میں بھی نہیں جائے گا۔ بندوں سے ڈرتے پھرتے ہیں، برادری سے ڈرتے پھرتے ہیں، قبیلے سے ناراض نہیں ہونا، کچھ لوگ اولاد سے بھی ڈرتے ہیں، سیاستدان ووٹروں سے ڈرتے ہیں، بڑے لوگ بڑے بڑوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر سنورنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں تو پھر رب سے ڈریں۔ اور اللہ کہتا ہے تیرے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی، والذین هم لفروجہم حافظون، اگر تم چاہتے ہو تمہیں بلندی کردار نصیب ہو، تمہارے اندر سے بری عادات
اور رذائل نکل جائیں، بدخلقیاں بد اخلاقیاں نکل جائیں، تو پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا اگر سوائے اس کے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ یا باندیوں کے پاس جاؤ، فانہم غیر ملومین، تو اس پر تمہیں ملامت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا بیوی کے پاس جانے سے تو اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے، یہ تو نیکی ہے، یہ تو خیر کا کام، تمہیں کوئی ملامت، لیکن فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر تم اس کے علاوہ رستہ تلاش کرو، کوئی غلط راہ اختیار کرو، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی گندا رستہ اختیار کرو، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کس کی حد؟ شریعت کی حد۔ کس کی قائم کردہ حد؟ اللہ کی قائم کردہ حد۔ جو اس کے علاوہ رستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اور جو رب کی حدود سے تجاوز کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا، پھر اس کا حساب ہوگا، پھر اس شخص کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بلندی کردار اور عظمت کردار حاصل ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھو تو صحیح یار، کتنے سادے لفظوں میں کتنی بڑی بات میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا لمبی گارنٹی نہیں مانگتا، بس دو چیزوں کی گارنٹی دے کے مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو، ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی، یہ دو گارنٹیاں تم مجھے دے دو، رسول رحمت فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمائے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے۔ ہمارے پاس نا بڑی امانتیں ہیں، ہمارا یہ جسم بھی امانت ہے، ہوش و حواس بھی امانت ہے، عقل بھی امانت ہے، ہماری زندگی بھی ہمارے رب کی امانت ہے۔ اس نے نا ان امانتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے، ہمیں قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں رب کے حضور جواب دینا ہے۔ سنو نا بھائیو، اولاد بھی امانت ہے، سرمایہ بھی امانت ہے، یہ جو منصب ہمیں ملے ہوتے ہیں یہ منصب بھی امانت ہے، کوئی کسی عہدے پہ ہے تو وہ عہدہ بھی امانت ہے، مصلی بھی امانت ہے، ممبر بھی امانت ہے، کسی کی پیشوائی کرنا، استاد بننا، مقتدا بننا، یہ عہدہ بھی امانت۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، اپنے اندر امانت داری پیدا کی جائے، وعدوں کی پاسداری پیدا کی جائے۔ ایک تو یہ امانت ہے، ایک ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے وعدے ہیں، ہم نے وہ پورے کرنے، استادوں سے وعدے، بزرگوں سے وعدے، نکاح کیا تو ایک وعدہ، پھر ہم اگر کسی منصب پر فائز ہیں تو وہ وعدہ، ایک وعدہ وہ بھی کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ پھر ہمیں کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں، کسی اور شخص کے حکم بھی نہیں ماننا اس طرح کہ وہ اللہ کے مقابلے میں حکم دے رہا ہو۔ پھر ہمیں کوئی اور رستہ اختیار بھی نہیں کرنا۔ پھر رنگ یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، صرف میں نے اپنے رب کو کیا۔ اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی کو نبی مانتے ہیں، آپ ہی کو رسول مانتے ہیں، گویا آپ کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کریں گے، آپ ہی کے بتائے ہوئے اسوہ نور کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے دیے ہوئے ہی اسوہ حسنہ پر چلیں گے۔ تو سنگیو، اس وعدے کا خیال کرو، اس کا پاس کرو، قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ رسول سے بھی ہم نے وعدے کیے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا والذین هم بشہاداتہم، فرمایا وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائمون، قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جسے نیک کہتے ہو اللہ کے حضور بھی اسے نیک لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری گواہیاں ہوتی ہیں، ڈٹتے ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے، کھڑے ہی نہیں ہونا آتا، ذرا تیز ہوا کیا چلی اسی وقت مرجھا گئے، ذرا کہیں کھڑے ہو۔ وہ ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے دیہاتوں میں، وہ بھائی وہ میری لڑائی نہیں، ہمارے پاس گواہی ہوتی ہے کہ اس بندے پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ بندہ مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم وہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ پڑوسیوں کی آگ کبھی کبھی اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی، اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے۔ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
नमाज़ों पर तवज्जो करते हैं, नमाज़ों का ख्याल रखते हैं। उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून, फरमाया ये जन्नत में इकराम के साथ दाखिल होंगे। ये जो इस्लाम ने हमें माहौल दिया है ना अपने आप को बदल लेने का, अपने अंदर अखलाकी तब्दीली पैदा करने का, आप ना मामूली ना समझें कि लालची होना कोई मामूली बात है। जब बंदा लालची होता है तो किसी की परवाह नहीं करता, ना हलाल की, ना हराम की, ना किसी के बच्चों के माल, ना गबन की। यहाँ तक कि लोग अपने मुल्क और वतन के गद्दार होकर भी माल कमाते हैं। जब इंसान लालची हो जाता है फिर उसे कुछ परवाह नहीं होती, उसे जहर बेचकर भी माज़अल्लाह माल कमाना पड़े, तेजाब बेचकर भी कमाना पड़े, जिंदगियों से खेलना पड़े, माज़अल्लाह लोग खेलते। लालच नहीं, लालच बड़ा नुकसान करता है, लालच रुसवा कर दे, लालच बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी आजमाइश है। और फिर ये जो जज़ुआ है, ज़रा सी मुसीबत आई नहीं और हाथ पैर फूले नहीं, मुसीबत तो आए कि आप मुसीबत से बच के जा ही नहीं सकते। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को पैदा ही मुशक्क़त में किया है। मुशक्क़तों से निकल सकता है कोई? निकल ही नहीं सकते। दुनिया में जितने भी लोग बड़े हुए हैं ना, आपको बंदे नज़र आते हैं ना, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मशहूर आदमी है, बहुत वसी हल्का अहबाब वाला आदमी है, दुनिया में आपको जितने बड़े नज़र आते हैं ना, ये बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकल के बड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी मुशक्क़तों का सामना करके बड़े हुए हैं। नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। और मियाँ साहब कहते हैं यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां अग, यारी तेरी पर आजमाइशां तेरियां अग। ये सोना परखिया जामदा ही पहलो ना लगा दे लग। ये नहीं हो सकता कि आप बड़े भी बनना चाहें और कोई मुसीबत भी ना आए, मर्जी का सोना मर्जी का जागना, ऐसे नहीं होता भाई। आपने अगर बड़े बनना है तो मुशक्क़तों से होकर, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप मुश्किल जब भी आए समझ लें कि इसके बाद अल्लाह ताला बहुत बड़ी आसानी देने वाला है। और फिर बखीली नहीं करनी, कंजूसी, कंजूस भी बड़े ख़तरनाक होते हैं, संभाल संभाल के रखते हैं, गिन गिन के रखते हैं। बुखल नहीं, कंजूसी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखी जो होता है ना, ये लोगों के भी करीब होता है, अल्लाह के भी करीब होता है और जन्नत के भी करीब होता है। और फरमाया ये जो कंजूस होता है ना, कंजूस, ये लोगों से भी दूर होता है, अल्लाह से भी माज़अल्लाह दूर हो जाता है और जन्नत से भी दूर हो जाता है। कंजूसी ना करें, जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च करें। अल्लाह उसको देता है जो रब की राह में देता है। हमारे रवैयों से बाज़ों का बुखल छलकता है, हमारे मिजाजों से, तबीयतों से, रवैयों से बाज़ों का महसूस होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसका तो अंदाज़ बड़ा अनोखा होना चाहिए। तो बखीली नहीं करनी, कंजूसी नहीं करनी, दिल खुला रखना है। जो देता रहता है रब भी उसे देता ही रहता है। और अल्लाह कहता है तुमने पास से नहीं देने, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो जो मैंने नहीं तुम्हें दिया, ओए होए मजा तो लो जरा इसका, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से तुमने मेरे रास्ते में खर्च करना है। अपने पास से नहीं, वो मैंने नहीं दिया तुम्हें, उसमें से तुमने मेरे राह में देना है। अल्लाह समझने की तौफीक दे।